پہلی اور دوسری انتفاضہ تحریک نے کب اور کیسے جنم لیا؟ غزہ پر راج کرنے والے سب سے بڑے مزاحمتی گروہ حماس کا قیام کب عمل میں آیا؟ کیا یہ سچ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے یاسر عرفات کی الفتح اور پی ایل او کے مقابلے میں حماس کے بانی شیخ احمد یاسین کو شروع میں کھلی چھٹی دیے رکھی؟ اور یہ دعویٰ کس حد تک درست ہے کہ حماس دراصل اسرائیل کی پیداوار ہے؟ اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم کیا ہے؟ حماس کو کن کن ممالک کی حمایت حاصل ہے؟ اور مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل کیا ہو سکتا ہے؟ ترازو کے سلسلے فلسطین قصہ کی آخری قسط میں آج ہم انہی سوالات پر غور کریں گے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ اسرائیل کے ایک فوجی ٹرک نے 1987 میں ایک کار کو کچل ڈالا جس سے 4 فلسطینی مارے گئے۔ اسرائیلی حکومت کا موقف تھا کہ فوجی ٹرک حادثاتی طور پر کار سے ٹکرایا، جبکہ فلسطینیوں کا دعویٰ تھا کہ فوجی ٹرک کے ڈرائیور نے جان بوجھ کر قاتلانہ حملہ کیا۔ بہرحال اس واقعہ کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پرتشدد احتجاج بتدریج پہلی انتفاضہ تحریک میں تبدیل ہو گیا۔ انتفاضہ یا انتفاضہ جو عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لفظی معنی ہلنے یا ہلا دینے کے ہیں، جبکہ اصطلاحی معنوں میں اس سے مراد کسی تحریک کا آغاز کرنا ہے۔ 1987 میں شروع ہونے والی انتفاضہ تحریک جو 1993 میں اوسلو معاہدے تک کسی نہ کسی انداز میں جاری رہی، اس میں 1203 فلسطینی شہید ہوئے جبکہ 179 اسرائیلی مارے گئے۔ پہلی انتفاضہ تحریک کے دوران ہی جزوی طور پر نابینا اور معذور شخص شیخ احمد یاسین نے عبدالعزیز رنتیسی سے مل کر حماس کی بنیاد رکھی۔ حماس دراصل عربی نام حرکت المقاومہ الاسلام یعنی اسلامک ریزسٹنس موومنٹ یا اسلامی مزاحمتی تحریک کا مخفف ہے، اگرچہ باضابطہ طور پر حماس کی بنیاد انتفاضہ تحریک کے دوران رکھی گئی، مگر عملاً یہ بہت پہلے سے موجود تھی۔ غزہ کا علاقہ مصر کے زیر انتظام تھا اور سیکولر خیالات کے حامل ڈکٹیٹر جمال عبد الناصر نے مصر کے دیگر علاقوں کی طرح یہاں بھی اخوان المسلمون کو ریاستی طاقت کے ذریعے کچل ڈالا۔ شیخ احمد یاسین جو لڑکپن میں ہی ایک حادثے کے باعث معذور ہو گئے تھے اور باقی ماندہ زندگی ویل چیئر پر گزارنا پڑی، وہ بھی اخوان المسلمون کے بیشتر رہنماؤں کی طرح پابند سلاسل تھے۔ اس دوران 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں مصر کو شکست ہوئی تو غزہ کی پٹی اور سینائے پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ بعد ازاں اسرائیل نے یوم کپور کی لڑائی کے بعد مصر کے صدر انور سادات کے ساتھ امن معاہدے کے تحت سینائے کا علاقہ تو مصر کو لوٹا دیا، مگر غزہ کی پٹی بدستور اسرائیل کے کنٹرول میں رہی۔ اسرائیل نے شیخ احمد یاسین کو رہا کر دیا اور انہوں نے یہاں غزہ میں اخوان المسلمون کی شاخ کھول کر اپنی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا۔ یہ حقیقت شاید کئی افراد کے لیے حیران کن اور ناقابل یقین ہو، مگر تاریخی حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ فلسطین کی جدوجہد آزادی میں سیکولر اور لبرل طبقے نے کلیدی کردار ادا کیا، اور اس مزاحمتی کردار میں مذہبی رنگ بہت بعد میں تب نمایاں ہوا جب پہلی انتفاضہ تحریک سے حماس نے جنم لیا۔ پاپولر فرنٹ فار دا لبریشن آف پیلسٹائن، جس نے 6 ستمبر 1970 کو بیک وقت 4 مسافر طیارے اغوا کر کے دنیا کو حیران کر دیا، اس کی قیادت ایک مسیحی فلسطینی جارج حباش کے ہاتھوں میں تھی۔ فلسطینیوں کی نمائندہ جماعت پی ایل او ہو یا پھر یاسر عرفات کی الفتح پارٹی، یہ سب سیکولر جماعتیں تھیں۔ اسرائیل فلسطینیوں کو تقسیم کرنے کا خواہاں تھا، اس لیے مذہبی عناصر کو دوسرے اہم فریق کے طور پر سامنے لانے کے لیے شیخ احمد یاسین کو کھلی چھٹی دے دی گئی۔
شیخ احمد یاسین نے ابتدائی طور پر ایک فلاحی ادارے مجمع الاسلامیہ کی بنیاد رکھی جس نے آگے چل کر حماس کی شکل اختیار کر لی۔ تیونس نے یاد یہودی انور کوہن جو اسرائیل کی طرف سے غزہ میں تعینات تھے اور 1970 سے 1994 تک کم و بیش 20 سال تک وہاں مذہبی معاملات کے انچارج رہے، وہ وال اسٹریٹ جرنل سے انٹرویو کے دوران دعویٰ کرتے ہیں کہ حماس اسرائیل کی پیداوار ہے اور 30 سال پہلے کی گئی احمقانہ غلطی کا نتیجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حماس اسرائیل کی پیداوار ہے اور یہی میرا سب سے بڑا پچھتاوا ہے۔ انور کوہن کے مطابق جب 1970 اور 80 کی دہائی میں اسرائیل کا پہلی بار اسلام پسندوں سے سامنا ہوا تو وہ اسرائیل کے ساتھ محاذ آرائی کے بجائے قرآن پڑھنے کی طرف مائل تھے۔ اسرائیل نے حماس کی پیشرو جماعت مجمع الاسلامیہ کو سرکاری طور پر تسلیم کرتے ہوئے اسے فلاحی ادارے کے طور پر رجسٹر کر لیا۔ اسرائیل نے مجمع الاسلامی کو اسلامی یونیورسٹی بنانے، مساجد تعمیر کرنے، کلب اور سکول کھولنے کی اجازت دے دی۔ غزہ اور مغربی کنارے میں اثر و رسوخ حاصل کرنے کے لیے جب کبھی ان اسلام پسندوں کی بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے مخالف گروپوں سے لڑائی ہوتی تو اسرائیل اکثر ان کا ساتھ دیتا۔ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ اسرائیل نے اسی فلسفے کے تحت شیخ احمد یاسین کو یاسر عرفات کے مد مقابل لا کھڑا کیا۔ پی ایل او کو اسکول کھولنے اور یونیورسٹی بنانے کی اجازت نہ تھی، مگر شیخ احمد یاسین کو 1978 میں غزہ اسلامک یونیورسٹی کی بنیاد رکھنے کی اجازت دے دی گئی۔ یہ وہی یونیورسٹی ہے جسے اب اسرائیل مزاحمت پسندوں کا گڑھ قرار دیتا ہے۔ 2008 اور پھر 2014 میں ہونے والے فضائی حملوں میں سب سے زیادہ اس یونیورسٹی کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل اور امریکی حکام کو غزہ یا مغربی کنارے میں پی ایل او کے رہنماؤں سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں تھی، مگر اسلام پسندوں سے ملاقاتوں پر کوئی قدغن نہ تھی۔ اسلام پسندوں کے اسرائیل سے تعلقات کا اندازہ یوں ہوتا ہے اور یہ تعلقات اس قدر خوشگوار ہو گئے کہ شیخ احمد یاسین کو علاج کے لیے اسرائیل لے جایا گیا۔ شیخ احمد یاسین اور ان کی تنظیم سے اسرائیل کو پہلی بار خطرہ تب محسوس ہوا جب 1984 میں مجمع الاسلامیہ کے زیر انتظام ایک مسجد سے اسلحہ برآمد کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ اسرائیلی حکام نے شیخ احمد یاسین کو حراست میں لے لیا۔ مبینہ طور پر شیخ احمد یاسین نے دوران تفتیش کہا کہ یہ اسلحہ اسرائیل کے خلاف استعمال کرنے کے لیے نہیں بلکہ سیاسی مخالف جماعتوں الفتح اور پی ایل او کے خلاف استعمال کرنے کے لیے حاصل کیا گیا ہے۔ چنانچہ 1 سال بعد ہی شیخ احمد یاسین کو رہا کر دیا گیا۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ 1987 میں فوجی ٹرک نے فلسطینیوں کو کچل ڈالا تو پہلی انتفاضہ تحریک شروع ہوئی اور اس دوران ہی شیخ احمد یاسین نے حماس کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل کے لیے حماس اور شیخ احمد یاسین نے ایک ڈراؤنے خواب کی شکل تب اختیار کی جب 1989 میں حماس نے 2 اسرائیلی فوجی اغوا کرنے کے بعد مار ڈالے۔ یاسر عرفات اور ان کی پی ایل او جسے اسرائیل بڑی برائی خیال کرتا تھا، اس کے ساتھ مذاکرات کے نتیجے میں اوسلو معاہدے پر اتفاق ہوا اور پھر یاسر عرفات نے دہشت گردی کو مکمل طور پر ترک کرنے کا واضح اعلان کیا تو پی ایل او نے چھوٹی برائی کی شکل اختیار کر لی، جبکہ حماس ایک بڑے خطرے کے طور پر ابھر کر سامنے آئی۔ اوسلو معاہدے کے نتیجے میں فلسطینیوں کو سمجھوتا کرنے کا تاثر ملا اور یاسر عرفات کی مقبولیت کم ہوئی تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے حماس آگے آ گئی۔ اسرائیل کے خلاف بے لچک رویہ جو کبھی پی ایل او کی پہچان ہوا کرتا تھا اب حماس کا تعارف بن گیا۔ اسرائیلی حکام کی طرف سے شیخ احمد یاسین کو ایک بار پھر گرفتار کر کے عمر قید کی سزا سنائی جا چکی تھی۔ اسرائیلی حکام کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب حماس ہی ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، اس لیے حماس کے 400 رہنماؤں کو جبری طور پر جنوبی لبنان جلا وطن کر دیا گیا۔ جلا وطن کیے گئے رہنماؤں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے بیرونی دنیا سے تعلقات استوار کیے اور یوں حماس کو عالمی سطح پر ایک نئی پہچان ملی۔ ان جلا وطن رہنماؤں میں سے کئی واپس بھی لوٹ آئے۔
حماس کے رہنما خالد مشعل جو اردن میں تھے، 1997 میں موساد کے 2 ایجنٹوں نے انہیں زہر دے کر قتل کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے اور پکڑے گئے۔ اردن کی حکومت نے انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ اسرائیلی حکام نے اپنے ان ایجنٹوں کو بچانے کے لیے اردن کی حکومت کے ذریعے حماس سے ڈیل کی اور موساد کے ان ایجنٹوں کے بدلے شیخ احمد یاسین کو رہا کر دیا گیا۔ یوں شیخ احمد یاسین اسرائیل کی قید سے رہائی ملنے پر فاتح کی حیثیت سے غزہ میں داخل ہوئے۔ ایریل شیرون نے 28 ستمبر 2000 کو مشرقی یروشلم کا دورہ کیا تو بیت المقدس آمد پر فلسطینیوں نے شدید احتجاج کیا۔ یہ احتجاج جھڑپوں میں بدل گیا اور 6 اکتوبر کو حماس نے یوم غضب قرار دیتے ہوئے اسرائیلی چیک پوسٹوں پر حملے کرنے کا اعلان کر دیا۔ یوں دوسری انتفاضہ تحریک شروع ہو گئی جو پہلی انتفاضہ کے مقابلے میں زیادہ خون ریز ثابت ہوئی۔ دوسری انتفاضہ تحریک میں 1330 اسرائیلی ہلاک ہوئے جبکہ 3300 فلسطینی شہید ہوئے۔ اس دوران عبدالعزیز رنتیسی کو بھی اسرائیلی میزائل حملے کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ وہ زخمی تو ہوئے مگر بچ نکلے۔ 22 مارچ 2004 کی صبح جب شیخ احمد یاسین ویل چیئر پر نماز فجر کے لیے مسجد میں لے جائے جا رہے تھے تو اسرائیل کے گن شپ ہیلی کاپٹروں نے ہیل میزائل فائر کر کے انہیں خون میں نہلا دیا۔ شیخ احمد یاسین اس حملے میں موقع پر ہی اپنے محافظوں سمیت شہید ہو گئے۔ عبدالعزیز رنتیسی کو حماس کا نیا سربراہ مقرر کیا گیا مگر بمشکل 1 ماہ بعد ہی 17 اپریل 2004 کو اسرائیل نے اسی انداز میں گن شپ ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہیل میزائل فائر کر کے عبدالعزیز رنتیسی کو بھی شہید کر دیا۔ شیخ احمد یاسین اور عبدالعزیز رنتیسی کی شہادت کے بعد خالد مشعل کو حماس کا سربراہ چن لیا گیا۔ PLO کے برعکس حماس اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کرتی۔ حماس کے ایمبلم یا انسگنیا میں قبۃ الصخرہ کا سنہری گنبد بھی شامل ہے اور اس کے نقشے میں موجودہ اسرائیل، غزہ اور مغربی کنارے پر مشتمل وسیع تر فلسطینی ریاست شامل ہے۔ جنوری 2006 میں فلسطین اتھارٹی کے زیر انتظام انتخابات ہوئے تو مغربی کنارے میں محمود عباس کی الفتح پارٹی نے کامیابی حاصل کی جبکہ غزہ سے حماس کو اکثریت حاصل ہوئی۔ یوں اسماعیل ہانیہ فلسطین کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے جبکہ صدارت کے منصب پر بدستور محمود عباس براجمان رہے۔ غزہ کا علاقہ بحیرہ روم کے کنارے 365 کلومیٹر یا 141 مربع میل کی لمبی پٹی پر محیط ہے جس کے جنوب مغرب میں مصر جبکہ شمال اور مشرق میں 51 کلومیٹر طویل بارڈر ہے جو اسرائیل سے ملتا ہے۔ مغربی کنارے کی طرح یہاں بھی یہودیوں کی آبادکاری کا سلسلہ جاری تھا مگر 2005 میں اسرائیل نے پالیسی تبدیل کی۔ یہاں سے اسرائیلی فوج نکال کر غزہ کی پٹی کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اب یہ علاقہ دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل ہو چکا ہے کیونکہ اس کے تمام داخلی و خارجی راستے اسرائیل کے کنٹرول میں ہیں۔ غزہ کو مصر سے جوڑنے والی واحد زمینی گزرگاہ پر اسرائیلی فوج کی چیک پوسٹیں قائم ہیں۔ بحیرہ روم میں اسرائیلی بحریہ کی اجارہ داری ہے۔ گویا اسرائیل کی اجازت کے بغیر کھانے پینے کی اشیاء سمیت نہ تو کوئی چیز اندر جا سکتی ہے اور نہ ہی مقامی مصنوعات برآمد کر کے زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ حماس کا سب سے بڑا ہتھیار اس کے راکٹ ہیں جو پہلے ایران سے لائے جاتے تھے مگر اب زیادہ تر مقامی طور پر تیار کیے جاتے ہیں۔ حماس کی طرف سے اسرائیل پر راکٹ فائر کیے جاتے ہیں جس کا توڑ اسرائیل نے انتہائی جدید ایئر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم کے ذریعے نکالا ہے۔ جو ہی حماس کی طرف سے کوئی راکٹ فائر کیا جاتا ہے تو آئرن ڈوم سسٹم سے خودکار گائیڈڈ میزائل فائر ہوتا ہے اور حماس کے راکٹ کو فضا میں ہی تباہ کر دیا جاتا ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ حماس کے مقامی طور پر تیار کیے گئے راکٹوں کے مقابلے میں اسرائیل کو نہایت مہنگے اور جدید میزائل فائر کرنا پڑتے ہیں۔ یوں اس لڑائی میں اسرائیل کو کئی 100 گنا زیادہ مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اسرائیل کی ایک اور پریشانی یہ ہے کہ اگر حماس کی طرف سے بیک وقت سینکڑوں میزائل فائر کر دیے جائیں تو سب کے سب ناکارہ نہیں بنائے جا سکتے اور کچھ نہ کچھ میزائل آئرن ڈوم سے بچ کر اسرائیلی علاقوں میں جا گرتے ہیں اور وہاں تباہی مچا دیتے ہیں۔
ماں سوائے ناروے اور سوئٹزرلینڈ کے امریکہ سمیت کئی مغربی ممالک اور یورپی یونین میں شامل تمام ممالک حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے ہیں۔ ترکی سمیت بعض مسلم ممالک حماس کی حمایت تو کرتے ہیں، مگر قطر حماس کی حمایت کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق قطر کی طرف سے حماس کو اب تک $1.8 بلین کی امداد دی جا چکی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایک طرف قطر اس خطے میں امریکی مفادات کا محافظ ہے۔ امریکہ نے طالبان سے مذاکرات کے لیے قطر میں ان کا دفتر کھلوایا۔ قطر میں امریکی فوج کا سب سے بڑا فوجی اڈا ہے اور دوسری طرف قطر ہی حماس کا سب سے بڑا حمایتی اور فنانسر ہے۔ حالانکہ امریکہ نے حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے۔ فلسطین کا مقدمہ لڑنے والے بیشتر مسلم ممالک حالات سے سمجھوتا کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے مصر کے صدر انور سادات نے اسرائیل سے امن معاہدہ کیا۔ 13 ستمبر 1993 کو یاسر عرفات نے اسرائیل کے ساتھ اوسلو امن معاہدے پر دستخط کیے۔ 26 اکتوبر 1994 کو اردن کے شاہ حسین نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کیے، جبکہ 15 اگست 2020 کو متحدہ عرب امارات نے گھٹنے ٹیک دی اور اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے پر اتفاق رائے ہو گیا۔ مسئلہ فلسطین کو 2 ریاستی فارمولے کے ذریعے تب ہی حل کیا جا سکتا ہے جب فریقین حقیقت پسندی کے ساتھ لچکدار رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے مثبت اور نتیجہ خیز مذاکرات کریں۔ ٹیمپل ماؤنٹ یا بیت المقدس تینوں مذاہب کے لیے مقدس ہے، اس لیے اسے ایک عالمی شہر قرار دیتے ہوئے اقوام متحدہ کے کنٹرول میں دے دیا جائے۔ یہ تھی فلسطین کی تاریخ کا احاطہ کرنے کی ایک کوشش۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز، تمہارا واٹس ایپ نمبر 033284105537 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔